الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محترم حضرت زکریا علیہ السلام نے 3 دن اور رات کا روزہ رکھا۔ اب اس روزہ رکھنے کے حوالے سے ایک آیت میں 3 راتوں کا ذکر ہے، جبکہ اس کے برعکس دوسری آیت میں دن کا ذکر ہے کہ آپ نے 3 دن کلام نہیں کیا، اور دوسری آیت میں فرمایا کہ 3 رات کلام نہیں کیا۔ دونوں آیات میں تعارض کی تطبیق قائم کریں گے۔ چنانچہ آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قال آیتک اللہ تکلم الناس 3 لیال سویہ، کہ اے زکریا تیری نشانی یہ ہوگی کہ تو لوگوں سے 3 راتیں کلام نہیں کر سکے گا۔ اب اس آیت میں 3 لیال یعنی 3 رات کا ذکر ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام 3 رات تک لوگوں سے کلام نہیں فرمائیں گے، اور یہ آیت کریمہ یہ سورہ مریم کی آیت ہے، جبکہ اس کے برعکس سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے 3 ایام کا لفظ ذکر کیا کہ اے زکریا تیری علامت یہ ہوگی کہ تو 3 دن تک یعنی 3 ایام 3 دن تک لوگوں سے کلام نہیں کر سکے گا۔ اب سورہ آل عمران کی اس آیت میں 3 دنوں کا ذکر ہے کہ آپ 3 دن تک لوگوں سے کلام نہیں کر سکیں گے، جبکہ اس کے برعکس پہلی آیت یعنی سورہ مریم میں 3 راتوں کا ذکر کیا گیا کہ آپ 3 رات تک لوگوں سے کلام نہیں کر سکیں گے۔ آیات میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ اب اس تعارض کی تطبیق یہ اس طرح قائم ہوگی کہ اس کے 2 جواب ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ یاد رکھیں عرف عام میں یہ بات معروف ہے کہ بعض اوقات دن کا لفظ ذکر کیا جاتا ہے لیکن اس میں راتیں بھی داخل ہوتی ہیں۔ اسی طرح رات کا لفظ ذکر کیا جاتا ہے تو اس میں دن بھی داخل مراد لیے جاتے ہیں۔ تو دونوں آیات میں جس میں 3 راتوں کا ذکر ہوا اس میں دن بھی داخل ہے، مطلب یہ کہ 3 دن اور 3 راتیں آپ کلام نہیں کر سکیں گے، اور جس آیت میں فرمایا کہ 3 دن کلام نہیں کر سکیں گے اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ آپ 3 دن اور 3 راتیں کلام نہیں کر سکیں گے۔ اور عرف عام کے اندر یہ طریقہ معروف ہے کہ دن بول کر اس میں راتیں بھی داخل مراد لی جاتی ہیں اور راتیں بول کر دن داخل مراد لیے جاتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا اس کا پہلا جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یاد رکھیں رات اصل ہے اور دن اس کی فرع ہے، اور اصل جو ہے وہ فرع سے مقدم ہوتی ہے، یعنی رات جو ہے یہ دن سے مقدم ہے۔ تو اب سورہ مریم یہ چونکہ مکی آیت تھی اور سورہ آل عمران مدنی آیت تھی، اور مکی آیت چونکہ مدنی آیات سے مقدم ہیں کہ ان کا نزول پہلے ہوا، تو اس وجہ سے سورہ مریم میں رات کا ذکر کیا گیا تاکہ سابق کو دے دیا جائے، اور سورہ آل عمران میں دن کا ذکر کیا گیا تاکہ مؤخر کو دے دیا جائے۔ لہٰذا اگر اس تطبیق کو تسلیم کر لیا جائے تو آیات کے درمیان تعارض بھی ختم ہو جائے گا اور اس حل کے بعد اختلاف بھی ختم ہو جائے گا۔